تو ایک خاتون کسی خاتون سے ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا میرے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی. بس چند منٹ آپ توجہ یہاں پہ رکھیں چونکہ وقت بہت کم ہے. اس خاتون نے کہا کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی. میں نے 6 ماہ علی اصغر علیہ السلام کی منت مانی. ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی منت مانی کہ پروردگار اگر تو مجھے اولاد عطا کرے گا تو میں تجھ سے اس کے علاوہ یہ بھی چاہوں گا کہ میرا یہی بچہ خدا کی راہ میں شہید ہو جائے. یہ بہت بڑی معرفت ہے. اولاد بھی مانگ رہا ہے کوئی, اولاد بھی کوئی خاتون مانگ رہی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ دعا بھی کر رہی ہے کہ اگر اولاد دے گا تو اس کے ساتھ ساتھ شہادت کی بھی سعادت اسے بہرمند فرما. صلوات پڑھیں. لہذا شہادت وہ مرتبہ ہے عزیزان محترم کہ جس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ شہید شہید کی کچھ فضیلتیں ہیں جو عام مردے میں یہ فضیلتیں پائی نہیں جاتی ہیں. شہید جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے, اس کی رخصتی ہو جاتی ہے, تو سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ جیسے ہی اس کے جسم کا پہلا خون کا قطرہ زمین پر گر پڑتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. دوسری فضیلت یہ ہے کہ حور العین جنت سے آ جاتی ہے اور اس کا سر اپنی گود میں لے لیتی ہے. اور تیسری فضیلت یہ ہے کہ ملائکہ اس کے بدن کو جنت کی خوشبوؤں سے معطر کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگلی فضیلت یہ ہے کہ ملائکہ آ کر اس شہید کے بدن کو لباس جنتی سے آراستہ کرتے ہیں. اور مقام عظمت یہ ہے کہ شہید کی فضیلت یہ ہے کہ وہ پروردگار عالم کے جمال کی زیارت کرتا ہے. یہ باطنی مراد ہے وجوہ یومئذ ناظرہ. یہ شہید کی فضیلت ہے عزیزان محترم. لہذا اس مقام کو کسب کرنے کے لیے انسان سالوں سال دعا کرتا ہے کہ پروردگار مجھے اس سعادت سے بہرمند فرما. ایک مرتبہ تمام شہداء کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھتے ہیں. اور اس کے لیے آپ دیکھیں شب عاشور کو جب امام حسین علیہ السلام اپنے تمام اصحاب کو شہادت کی بشارت دیتے ہیں اور یہ بیان فرماتے ہیں کہ کل جتنے بھی اصحاب میرے ساتھ آئے ہیں وہ سب شہید ہو جائیں گے. جیسے ہی یہ بیان فرماتے ہیں تو ساتھ ہی میں برائے صاحب تشریف فرما ہے. مولا کے اس خطابت کے بعد برائے مسکرانے لگتے ہیں اور ہنستے ہیں. زہیر بھی ساتھ میں کھڑے تھے. زہیر نے پوچھا کہ آج شب عاشور ہے, آج رات ہنسی مذاق کی رات نہیں ہے. برائے نے کہا کہ تمام اصحاب جانتے ہیں کہ میں اہل مذاق و مزاح نہیں ہوں. بس اس لیے میں خوش ہو رہا ہوں کہ میں کل رات اس وقت میں جنت میں ہوں گا. کیا یقین ہے؟ میں اس لیے خوش ہو رہا ہوں کہ کل رات اس وقت میں جنت میں ہوں گا. مجھے یقین ہے حسین نے بشارت دی ہے. یہ شوق پیش ہے. کہتے ہیں کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کو جب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان کی طرف بلایا تو ایک باغ تھا. ایک مرتبہ درود پڑھیے برائے میرے اپنے چند لفظات یہاں اختیار کرے معذرت کے ساتھ کہ جنگ بدر میں ایک باپ تھا, ایک جوان بیٹا. دونوں باپ بیٹے آپس میں جھگڑا ہو رہا تھا, بحث ہو رہی تھی, مجادلہ ہو رہا تھا. باپ یہ کہہ رہا تھا کہ میں
میدان جنگ کی طرف جاؤں گا، لیکن جوان بیٹا یہ کہہ رہا تھا کہ میں جاؤں گا۔ مباحثہ ہو رہا تھا، بحث ہو رہی تھی۔ کہا کہ ہم لاٹری نکالتے ہیں، قرعہ کشی کرتے ہیں، جس کا نام نکلے گا وہ میدان جنگ کی طرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے کنار میں ساتھ میں مل کر جنگ لڑیں گے۔ تو قرعہ کشی میں جوان بیٹے کا نام نکل آتا ہے، جا کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں میدان جنگ میں جنگ لڑتے لڑتے یہ جوان شہید ہو جاتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد باپ نے خواب میں دیکھا کہ جوان بیٹے کو کیا کیا منظریں اس آخرت میں عالم برزخ میں ملی ہے، حسرت کرتا ہے کہ کاش میں بھی شہید ہو جاتا ہے۔ فوراً آ کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول خدا میری کوئی اور خواہش نہیں ہے، میری عمر کافی گزر چکی ہے، 70-75 سال میری عمر ہو چکی ہے، لیکن میری خواہش ہے کہ میں شہید ہو جاؤں۔ رسول خدا اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں اور اس بوڑھے شخص کی شہادت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ بوڑھا جنگ احد میں شہید ہو جاتا ہے۔ شوق بہشت آپ دیکھیں، اس کے لیے معرفت کی ضرورت ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی ہجران پسندد، یکی وصل و یکی ہجران پسندد، من از درمان و درد و وصل ہجران، من از درمان و درد و وصل ہجران پسندم آنچرا جانان پسندد۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ پسندم آن چرا جانا پسندد، لیکن اس شہادت کے لیے بھی ایک ایسی روح کی ضرورت ہوتی ہے جو قوی ہو۔ لوگ اگر آج کل پاکستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں، مساجد میں جا کر بم بلاسٹ کرتے ہیں اور کہتے کہ یہ جہاد ہے۔ اسکول، بچوں کے اسکول میں جا کر خودکش حملہ کرتے ہیں اور یہ ساتھ میں کہتے ہیں کہ یہ فدائی ہے، یہ جہاد ہے۔ میں کہوں گا کہ یہ جہاد نہیں ہے، یہ فساد ہے، کیونکہ جہاد اور فساد میں اتنا بڑا فرق ہے۔ جس طرح کہ ایک چھری کو ایک دہشت گرد استعمال کرتا ہے، اسی چھری کو ایک ڈاکٹر بھی استعمال کرتا ہے۔ ڈاکٹر جب اس چھری کو استعمال کرتا ہے تو سینے کو چیر کے دل کو، قلب کو باہر نکالتا ہے اور اس کو زندگی فراہم کرتا ہے، ایک انچ کا خیال رکھتا ہے، مگر اس چھری کو جب کوئی دہشت گرد استعمال کرتا ہے تو وہ اس کے توسط سے، اس کے سبب سے انسانوں کی جان کو لے لیتا ہے۔ جہاد اور فساد میں بھی وہی فرق ہے۔ جہاد اگر سیکھنا ہے تو آئیے 14 معصومین علیہ السلام سے سیکھیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد سیکھیں۔ مکہ میں ضرورت نہیں تھی، تلوار نیام میں تھی، مدینہ میں ضرورت پڑی تو تلوار نکال لی۔ رسول کے بعد تلوار کی ضرورت نہیں تھی، علی کی تلوار نیام میں تھی۔ صفین اور جبل میں تلوار کی ضرورت پڑی تو علی نے تلوار نکال لی۔ حسن کے دور میں تلوار کی ضرورت نہیں تھی، تلوار نیام میں تھی، لیکن کربلا میں تلوار کی ضرورت پڑی تو حسین نے ایک ایسی شمشیر نکالی کہ آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ اسے جہاد کہتے ہیں۔ یہ پاکستان میں جو حالات ہیں آج کل آپ دیکھ رہے ہیں، کبھی واقعاً شعید، آپ دیکھیں شیعہ کا تعلق ایک ایسے گھرانے سے، ایک ایسے خاندان سے یہ شیعہ مذہب وابستہ ہے کہ اگر حسین کی زیارت کرنے کے لیے کربلا بھی جاتا ہے تو اپنے جسم کو، اس کے جسم کے کسی حصے کو کاٹ کر وہ جا کے حسین کی زیارت سے مشرف ہوتا ہے۔ کیا محبت ہے! اس نور کو کوئی بھی خاموش نہیں کر سکتا۔ بس عزیزان محترم، وقت بہت ہو چکا ہے۔ ایک ایسا شہید بھی ہے جسے سب سے پہلے سید الشہداء کا خطاب ملا۔ یہ وہ شہید ہے کہ جس کی مصیبت پہ کوئی رونے والا نہیں تھا، وہ کوئی اور نہیں تھا، حضرت حمزہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے عمو گرامی تھے۔ جنگ احد میں جب شہید ہوئے تو ہر کوئی اپنے رشتہ دار، اپنے چاہنے والوں کے جنازے کے پاس جا کر رو رہا تھا۔
مگر حمزہ وہ سید الشہداء کہ جس کے جنازے پر کوئی رونے والا نہیں تھا، جب اطلاع ملی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حمزہ کے اوپر کوئی رونے والا نہیں ہے، تو اصحاب یہ بیان رو کر فرمانے لگے کہ آؤ حمزہ کی طرف، یہ سید الشہداء ہے، اس کی مصیبت میں روئے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، حمزہ کی مصیبت پر رونے کے لیے آپ نے اصحاب کو دعوت دی، مگر لا یومک یا ابا عبداللہ الحسین، کربلا میں ایک 4 سالہ بچی ہے جو اپنے بابے کی لاش پر رونا چاہتی ہے مگر رو نہیں سکتی ہے، اگر روز روتی ہے تو شمر ملعون تازیانہ مارتا ہے۔ کربلا میں ایک ایسی غمزدہ بہن ہے جسے زینب ہے کہ جو حسین کے لاش پر آ کے رو کے کہتی ہے کیا تو وہی میرا بھیا حسین ہے؟ یا اخی کل حسین این راسک، میرا بھیا حسین بتا تیرا سر کہاں ہے؟ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ لاش حسین سے آواز آئی، یا زینب میرے سر کی بات چھوڑ دو، این رداءک بتا تیری چادر کہاں ہے؟ صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ یا زینب، یہ وہ غمزدہ بہن تھی۔ میں ان شہداء کہ گھروں کو، گھر والوں کو یہ مسائل اور یہ مجلس عطیہ کر رہا ہوں کہ جن کو میں کہوں گا کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم میں ان کو قتل کیا گیا، کس جرم میں ان شہداء کو، کس جرم میں اس بوڑھے باپ کو قتل کیا گیا جو صبح اپنے گھر سے نکلا بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، اپنی دکان پہ بیٹھا ہے جو اسے بے دردی سے قتل کیا گیا۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ میں، کس جرم میں اس جوان کو قتل کیا گیا جو اپنے دل میں ہزاروں ارمان لیے ہوئے اپنے مستقبل کا چراغ دیکھ رہا تھا۔ میں کہوں گا کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم میں قتل کیا گیا اس ماں کے جوان فرزند کو جو اپنے جوان فرزند کو شادمہ دیکھنا چاہتی تھی، کس جرم میں؟ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ میرا سلام مدینے سے نکلی تھی مگر ساتھ میں عباس علی اکبر بھی تھے، مگر عصر عاشور ناباز ہے علی اکبر، مدینے کی طرف رخ کر کے سلام کرتی ہے، السلام علیک یا تیری امت نے وفا نہیں